آیت نمبر 86۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشترو، جنہوں نے خرید لی، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا، تو نہ، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، و عذاب، وا اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ یہاں سے پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا اگر ربط دیکھیں تو یہ یہود و نصارہ کے اس واقعے کے ساتھ ہے کہ جب ان سے 4 عہد لیے گئے کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنوں اگر وہ گھر سے نکل گئے یا ان پہ زیادتی کے ساتھ نہیں آؤ گے چڑھ کے، اور اگر وہ قید و بند میں چلے جائیں تو فدیہ لے کے چھڑواؤ گے، لیکن وہ کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے تھے، اور یہی سبب بنا ان کی رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، اور یوم قیامت کے دن تو شدید عذاب ہے۔ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لیا، دنیا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں اور آخرت کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کا یہ مرض ایسا تھا گویا یہی جڑ اور بنیاد تھی ان کی تمام بدعمالیوں کی۔ اس آیت کو قرآن نے بہت جگہ بیان کیا تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ مرض یعنی دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا نہایت مہلک مرض ہے، نہایت نقصان دہ مرض ہے اور نہایت عذاب والا مرض ہے۔ دنیا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی اور رکھنے کے لیے دی، اور دعا بھی یہ سکھائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن یہ جو دنیا ہم آج کے مسلمان رکھ کے بیٹھے ہوئے اس دنیا کے رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، یعنی ہم سارا کچھ جھوٹ اگر بولتے ہیں تو ہم ترجیح دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں دنیا کو، کہ ہم جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچ دیتے ہیں، یا جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، یا جھوٹ بول کے اپنی صفائی پیش کر لیتے ہیں اور وہاں سرخرو ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت پہ ہی سارے جھوٹ کھل جائیں گے۔ اگر ہم سود کھاتے ہیں اور ہمارے بظاہر اعمال میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن آخرت میں سود خور کا انجام آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ہم خدا نخواستہ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں یا اپنی بیٹیوں کو ان کے حصے نہیں دیتے جائیداد میں، ہمارا یہی دل ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں معاف ہی کر دیں، تو یاد رکھیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات آپ کرتے ہیں تو پھر آخرت کے بدلے میں آپ نے جو دنیا بنائی ہے اپنی، آخرت میں کیا اس کا انجام ہوگا۔ تو جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، وہ ایک نظر یہ ضرور دیکھ لیا کرے کہ اگر میں اس مفاد کو چھوڑتا ہوں آخرت کے لیے تو آخرت کتنی خوبصورت جگہ ہے، آخرہ، جہاں سے واپسی ناممکن، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس عارضی دنیا کے لیے جہاں جوانی بھی عارضی، مال بھی عارضی، عمر بھی عارضی، صحت بھی عارضی، اور ہر چیز فانی، اور وہ ساری چیزیں جو میری پسندیدہ ہیں اگر وہ مجھ سے نہ بھی کوئی چھینے تو میری موت مجھے ان سے چھین کے لے جائے گی۔ جدائی تو ہونی ہی ہے نا، دنیا سے ہر صورت ہونی ہے، لیکن آخرت وہ جگہ ہے جہاں سے کبھی بھی جدائی نہیں ہونی۔ تو آخرت کے لیے جو کماتا ہے، کمائیاں کرتا ہے، آخرت کے لیے جو زندگی گزارتا ہے، وہ بڑا سرخرو ہو کے جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا باغی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اللہ کا باغی ہمیشہ دکھی رہتا ہے، اللہ کا باغی ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ سکون اسی چیز میں ہے کہ آپ دنیا اتنی رکھیں اور اتنی کمائیں جو اس میں حلال طریقے ہوں، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہی دنیا آپ کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کو اتنی ترجیح دی کہ آپ بھول ہی گئے حلال حرام کا فرق، طیب اور خبیث کا فرق، جھوٹ اور سچ کا فرق، منافقت اور ٹول، غیبت اور کینہ اور بغض، اسی کو آپ نے نہیں چھوڑا، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، جب وہ آخرت میں آئیں گے تو ان سے کو جو عذاب دیا جائے گا، پیچھے آیا نا اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دنیا کی تو رسوائی ہوئی،
لیکن یوم قیامت کے دن جو شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے شدید قسم کے عذاب ہوں گے، ان کی چیخ و پکار کہاں تک جائے گی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، اس میں تخفیف، اس کو ہلکا کرنا نہیں کیا جائے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دے دیں پانی پینے کا، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں ایک دن کے لیے، یا فرشتے نعوذ باللہ کو کھانا کھانے جائیں جو عذاب کے مسلط ہے تو ٹائم مل جائے، یا فرشتوں کو نیند آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ان تمام جو بشری تقاضے ہیں اس سے مبرہ ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں اونگ آتی ہے، نہ وہ کھانے کے لیے جاتے ہیں، نہ کسی اور کام کے لیے ان کو ضرورت ہے، تو کوئی بیچ میں بریک نہیں آئے گی۔ استغفر اللہ۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں اگر کوئی رشوت لیتے ہوئے پکڑا جائے تو پتہ ہوتا ہے چند مہینے جیل کاٹے گا یا جرمانہ بھرے گا، باہر آ جائے گا۔ ہم بھی دوڑ لگا دیتے ہیں اس کے لیے، اس کی ضمانت کروانے کے لیے۔ کوئی قتل کر دیتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا، آگے ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، یہ اس قتل کی بات ہے جو بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، جو شک کی بنا پہ یا جو ارادہ نہیں تھا غلطی سے ہو گیا، اس کی بات نہیں ہوئی۔ تو ہم اپنے اس کو بجائے قصاص کے دینے کے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، چاہے گھر بھی بیچنے پڑے ہم اس کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں اور اس کو سزا سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ وَلَا يُنصَرُونَ، دوسری مخلوق ہوگی، فرشتے، کیونکہ یہاں بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا، کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں۔ وہ مخلوق ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، اس کا عذاب ہوگا، اور کوئی مدد کے لیے وہاں نہیں آ سکے گا، کیونکہ وہاں تو اکیلا انسان ہوگا اور پھر دوسری طرف وہ فرشتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح نہ دینے کی توفیق دے، ہمیں اس دنیا میں رہ کے فکر آخرت عطا کرے، اور ہم اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کمائیاں کریں۔ ضرور دنیا کمائیں، ضرور دنیا بنائیں، ربانیت نہیں ہے اسلام میں، ایسی دنیا مت بنائیں جو ہماری حقیقی ابدی دنیا کو برباد کر دے، ایسی دنیا بھی مت بنائیں جس میں دوسروں کو ہم برباد کر کے رکھ دیں۔ یاد رکھیں کسی کی فریاد، کسی کی آہ عرش پہ پہنچ جاتی ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کی سزا ملتی ہے۔ تو دنیا میں بھی خزیون ہوتا ہے، رسوائی، اور آخرت میں بھی اس کا عذاب انسان کو ملتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا تھا نا، خزیون ایسی ذلت جس میں شرم آئے، تو جب سود خور پکڑا جاتا ہے یا رشوت خور پکڑا جاتا ہے یا زناکار پکڑا جاتا ہے تو شرم کا مقام ہوتا ہے اس کے لیے بھی، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی، اس کی برادری کے لیے بھی۔ تو یہ تو چلو دنیا کا عذاب ہے نا، معافی کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر انہی اعمال کے ساتھ آگے چلے گئے تو پھر وہاں نہ کوئی تخفیف ہے، کمی ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے، اور اس دنیا میں رہ کے فکر آخرت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔